نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے، پہلے تو یہ اولین طور پر نماز کو پڑھنے ہی سے روکتا ہے، لیکن جب مومن اس کو شکست دے دیتا ہے اور مصلی پر آ جاتا ہے تو پھر شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو خشوع و خضوع پیدا نہ ہونے دے، شکوک و شبہات ڈالے، خیالات اور وسوسے پیدا کرے، اور پھر اگر یہ نماز پڑھ کر ختم کر لیتا ہے تو پھر اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نماز کو کسی طور پر قبولیت کے درجے تک پہنچنے سے روکے، جس پر ہماری پچھلی نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے اور شاید 2 لیکچرز اس پر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اتنی اہمیت ہے اس کی خشوع و خضوع کی کہ قرآن نے باقاعدہ ایسے صاحبان ایمان کو خوشخبری سنائی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائی صاحبان ایمان نے کہ جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں، اور ایسے ہی افراد کے لیے بات کہی گئی ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ وارث اور مالک بنیں گے جنت کے۔ اتنی اہم بات ہے یہ، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ نمازوں میں تساہل سے کام لیتے ہیں، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ سہو، غفلت، لاپرواہی جب یہ انسان کرتا ہے تبھی اس کو شکیات وغیرہ کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء میں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، ان کے متعلق آیت اللہ عراقی فرماتے تھے کہ نماز میں ایسی حالت ہو جاتی تھی ان کی کہ جیسے بدن سے روح پرواز کر گئی ہو، ایسی حالت، اور یہ خشوع و خضوع ہی کے باعث، یعنی انسان اتنا زیادہ ڈوب جائے۔ اور آیت اللہ مرزا جواد آقا تہرانی، یہ جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، یہ فرماتے تھے کاش، میری آرزو ہے کہ کاش خدا مجھے اتنی دور دراز جگہ اور ایسی زمین کے اوپر بھیج دے کہ جہاں پر کوئی پرندہ پر نہ مار سکے، کوئی ملاقات کرنے والا نہ ہو، اور میں ہر طرح سے مکمل طور پر فارغ ہو کر پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ اتنی زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہو کہ اتنے بڑے بڑے عرفاء اور علماء اس بات کی حسرت اور آرزو کرتے ہیں۔ تو مکمل نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اس قدر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس قدر خشوع کے ساتھ کہ خاندان کے بچے انتظار کرتے تھے کہ کب امام نماز شروع کریں اور وہ کھیل میں مشغول ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور امام اس قدر گم ہو جاتے تھے نماز میں کہ اطراف کی طرف سے دھیان بالکل ختم ہو جاتا تھا، اور بچے مکمل طور پر اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ امام نماز میں مشغول ہوں تاکہ وہ شور وغیرہ مچا کر بھی اپنے کھیل کو کھیل سکیں، کیونکہ امام اس حد تک تمام دنیا و مافیا سے دور ہو کر اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس خشوع و خضوع کے بغیر جو انسان نماز پڑھتا ہے، یعنی ہماری طرح سے کہ ادھر نماز شروع ہوئی اور ادھر دماغ ادھر دماغ، 100 طرح کے خیالات دماغ میں آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تمام بھولی ہوئی چیزیں اس کے اندر یاد کرتے ہیں، فوراً دماغ میں آ جاتی کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی تھی، بھول گیا تھا میں۔ اور مسلمانوں کے مشہور خلیفہ تو اپنے تمام بیت المال کا حساب اور لشکریوں کی تنخواہیں وغیرہ کا حساب دوران نماز کیا کرتے تھے۔ خیر، تو عرفاء ایسی نماز کو دم بریدہ نماز کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ کسی بھی ناقص، اتنی ناقص کہ انسان بد شکل اور بد ہیبت جو ہے وہ کسی بھی جانور کو دیکھے تو وہ عام طور پر کہ جس کی دم کاٹ دی گئی ہو، تو یہ نماز بھی کچھ اسی طرح کی نماز بن جائے گی کہ اگر ہم اس میں خشوع و خضوع سے کام نہ لیں، ساری خوبصورتی ہی نماز کی ختم ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے باغ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو پرندوں کی چہچہاہٹ جو ہو رہی تھی وہاں پر چہچہا رہے تھے پرندے، اس طرف اتنے متوجہ ہوئے کہ نماز سے توجہ ہٹ گئی اور شکیات رکعت پیدا ہو گئے، یہ جو آج ہمارا موضوع ہے کہ میری کون سی رکعت میں پڑھ رہا تھا۔ تو پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آ کر اپنی پوری کیفیت بیان کی کہ یا رسول اللہ، اپنی اس خطا کے جبران کے طور پر میں اپنا پورا یہ باغ راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، نمازوں کی رکعت کے اندر شک پیدا ہو گیا تھا اپنے اس باغ کی وجہ سے۔ ایسا ہی جیسے کسی کا باقاعدہ کوئی فارم ہاؤس ہو، کوئی بہت بڑا سا باغ ہو، اور وہ صرف رکعت کی شک کی وجہ سے کہ میں متوجہ ہو گیا پرندوں کی چہچہاہٹ کی طرف، اس نے مجھے، اس مال دنیا نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے، تو اس کو میں راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ پیغمبر نے ایک دفعہ اور دیکھا یہ کہ ایک شخص ہے جو اپنی نماز میں داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا اگر تمہارے دل میں خشوع خضوع ہوتا تو تمہارے اعضاء و جوارح سے وہ خشوع خضوع ظاہر ہوتا۔ انسان جب بھی آپ دیکھ رہے ہو ہاتھ ہلا رہا ہو، بدن کو کھجا رہا ہو، یا انگلیاں چٹکھا رہا ہو، یا جمائیاں لے رہا ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں دوران نماز یہ ادھر ادھر کے خیالات میں مصروف ہو، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا دل خاشع اور خاضع نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ فرار اختیار کیا ہوا ہے اور ادھر ادھر دنیا جہان کے خیالات کے اندر یہ شخص غرق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد دعائے ابو حمزہ سمالی میں، جو کہ ماہ رمضان کے اندر خاص طور پر پڑھی جاتی ہے اور عام دنوں میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، کہ امام فرماتے تھے کہ پروردگارہ نماز کے وقت میرے اندر نشاط پیدا کیوں نہیں ہوتا، یعنی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ تو امام کی ابھی آپ نے سنا کہ اتنے خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے۔ پروردگارہ نماز کے وقت میرے اندر نشاط پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ شاید تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، شاید تو مجھے سچا نہیں جانتا ہے، کیا شیطان نے میرے اندر وسوسوں کو پیدا کر دیا ہے؟ تو امام نے یہ تمام چیزیں اس وجہ سے بیان فرمائی ہیں کہ ایسا ہی ہے انسان سمجھے کہ گویا خدا نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں۔ کتنا نہیں ہوتا کہ آپ مثلا کسی سے کوئی آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کی طرف توجہ نہ دے رہے ہوں اور وہاں سے کام لے رہے ہوں، تو وہ ناراض ہونے لگتا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم بھی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے آپ کو۔ تو کیا تو مجھے سچا نہیں جانتا ہے، یا شیطان نے میرے اندر وسوسوں کو پیدا کر دیا؟ یعنی ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم اپنے اندر سے ان تمام وسوسوں کو نکالنا چاہیے، لہٰذا مکمل توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ کوشش کریں کہ سلسلے میں جو ہے وہ نمازوں کو پڑھیں اور اس طرح کی کوئی بھی چیز اس کے اندر نہ آئے کہ جو کہ نہ توجہ کو ہٹائے۔